سارے ظاہر ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو کربلا پہنچ گئے. یہاں پہ پانی کی جوس کی سبیلیں ہیں, نہ سونے کی فکر ہے نہ کھانے کی فکر ہے. سرکار رب وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام, صرف شبیر کا در ہے یہ کہ پھیلائے ہیں ہاتھ, صرف غازی کا در ہے یہ پھیلائے ہیں ہاتھ, ورنہ یہ لوگ کہاں مانگ کے کھانے والے. اہل بیت علیہ السلام کے عشق میں دنیا بھر سے یہ زائرین آگے ہیں. صلی اللہ محمد. کافی لوگوں کے سوال ہے کہ بھائی یہ جو جلوس آ رہا ہے اس میں کیوں, کس وجہ سے لوگوں کے سوال تھے. موقع دیکھنے میں جلوس اعضاء ہے, یہ جلوس اعضاء, اس میں یہ جو بینڈ بج رہا ہے باجا ہے, یہ ایران کے زائرین ہیں. ٹھیک ہے, میں کچھ منظر آپ کو دکھاتا ہوں مولا کی. اچھا جی, کافی لوگوں کے سوال تھے اور ہیں, اس کا جواب دینے کے لیے میں یہ لائیو مناظر جو ہے وہ آپ سب کے لیے اس چینل خادم شام یوٹیوب پر آیا ہوں کہ کیوں, کس وجہ سے یہ جو ڈرمز کو بجایا جاتا ہے, یہ جو باجے ہیں جس کو ہم اپنی زبان پاکستان ہندوستان میں کہتے ہیں بجایا جاتا ہے. دیکھیں, ہر ایک ملک کی ایک رسم و رواج ہوتی ہیں, ہر ایک ملک کی ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہر ایک ملک میں ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے اس چیز کو منایا جاتا ہے. ہمارے پاک و ہند میں خوشی کے موقع پہ یہ جو چیز ہے یہ استعمال ہوتی ہے, لیکن عرب میں, ایران, فارس میں یہ جو چیزیں ہیں صرف اور صرف غم کے ایام میں استعمال کی جاتی ہے. ان کا ایک طریقہ ہے مولا کی بارگاہ میں عزاداری کرنے کا. مولا کے حرم میں جو ہے وہ اس طریقے سے جلوس اعضاء کی صورت میں آتی ہیں. سارے زائرین ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس لائیو میں دیکھا کہ دربار آل محمد علیہ السلام میں یہ بڑے بڑے ڈرمز ہوتے ہیں جس کو لے کے آتے ہیں بجاتے ہوئے مولا کے در پہ پرسہ دیتے ہیں. لیکن ہم جب لوگ پہلی بار سنتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو ہم لوگ تصور تھوڑا نیگیٹو کرتے ہیں. کیوں کہ اس لیے نیگیٹو تصور کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ڈھول بجا رہے ہیں, بینڈ باجے بجا رہے ہیں, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک انسان, ہر ایک ملک کی ڈفرینٹ لینگویجز ہے, مینٹیلٹی ہے, ان کا طریقہ عزاداری ڈفرینٹ ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ آذربائیجان کے ہیں, ایران اور آذربائیجان کے شہر کے, جہاں پہ یہ لوگ اس طریقے سے عزاداری کرتے ہیں. مولا کے حرم میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سارے عزادار زائرین آئے ہیں مولا کے در پر اہل بیت علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے ایک بہترین انداز میں. مولا ان کو سلامت رکھیں. اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ کیوں بجایا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں اس کو خوشی کے موقع میں استعمال کیا جاتا ہے, ہمارے پاکستان ہندوستان میں. لیکن عرب کے اندر اور فارس جتنی کنٹریز ہیں, پرشین کنٹریز, پرشین گلف کنٹریز میں اس کو عزاداری کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. مولا ان کی عزاداری کو قبول و منظور فرمائے. ایام اربعین کی راتیں, سخت ترین راتیں آگے اہل بیت علیہ السلام کی بیوی کو پرسہ دینے کے لیے دنیا بھر سے زائرین آگے مولا کے دربار میں. دنیا بھر سے زائرین پہنچ گئے کربلا مولا, مولا امام حسین اولاد الحسین اصحاب الحسین علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے. جنازے مولا کے دربار میں آ رہے ہیں, غریب سیدہ کے دربار میں. یہی وہ در اہل بیت ہے جہاں پر انسان نہیں, روحیں نہیں, بلکہ انبیاء ملائکہ آپ کو نظر آئیں گے. ایام عزا ہے, آج 12 صفر 2025 کی رات شروع ہو گئی ہے. کل جو ہے وہ 12 صفر کا دن ہے, شہادت جناب سکینہ بنت امام حسین اسلام. آپ دیکھیں پوری دنیا کے زائرین پہنچ گئے اور کروڑوں کا سمندر آنے والا کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے. یہ سارے ظاہر ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو کربلا پہنچ گئے. یہاں پہ پانی کی جوس کی سبیلیں ہیں, نہ سونے کی فکر ہے نہ کھانے کی فکر ہے. سرکار رب وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا حرم بالکل میرے سامنے. مولا کی دہلیز پر جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے. آئیے میں آپ کو وہ منظر دکھاؤں جس کے لیے شاعر نے یہ شعر لکھا اور پڑھا کہ جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے. کیونکہ جنت وہ جگہ ہوتی ہے جس کی ہر ایک انسان فکر کرتا ہے, طلب کرتا ہے. اسی لیے مولا کے عزادار
دوسرے ملکوں سے آتے ہیں یہاں پہ عزاداری ڈفرینٹ طریقوں سے کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ڈرمز کے ساتھ آتے ہیں اور مولا کی دربار عزاداری کرتے ہیں. یہ سارے مولا کے زائر ہیں, جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں. دنیا بھر کے زائر آ کے بیٹھ گئے مولا کے دربار میں. سیدہ کے بچوں کو پرسہ دینے کے لیے آ گئے. ام البنین کا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مولا کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیگز رکھے ہوئے ہیں, پرچم ہاتھ میں ہے اور مولا کی دہلیز پہ عزاداری کرنے آ گئے. آپ رش دیکھیں زائرین کا, دنیا بھر سے زائرین آ گئے مولا کے دربار میں. سبحان اللہ, کیا مولا کی محبت ہے, کیا محبت اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے لائیو منظر دیکھے تھے. یہاں پہ مولا کے حرم میں ایک عزاداری کا طریقہ ہے, اس طریقے سے یہاں پہ عزاداری کی جاتی ہے مولا کے در پہ. اہل بیت علیہ السلام کے بزرگ جوان سب زائرین مولا کے حرم آگے مولا کو پرسہ دینے کے لیے, جناب سیدہ کے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے. مولا ان سب کو سلامت رکھیں بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ بالکل لائیو مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کربلا سے, سرزمین ارض نینوا سے, جہاں کروڑوں کی تعداد میں اربعین امام حسین علیہ السلام 2025 کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ. اور ہمارے پاکستان ہندوستان کے بھی زائرین انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی آ رہے ہیں یہاں پہ. مولا نے خیریت سے اور عافیت سے انشاءاللہ لے کے. آپ ایک ہجوم دیکھیں, آپ ایک رش دیکھیں زائرین کا. اس میں صرف ایک مذہب نہیں ہے, اس میں ڈفرینٹ مذہب ہیں, ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں, ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, ڈفرینٹ طریقے عزاداری ہے. مولا کے دربار کی طرف آ رہے ہیں, پرچم ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جسٹ ابھی ابھی پہنچے مولا کے دربار میں. یہ مولا کے وہ عزادار ہیں جو ابھی ابھی پہنچے ہیں. اور آپ مولا کے زائرین کی کیفیت دیکھیں جب پہنچتے ہیں سامنے, جب رب وفا غازی عباس علمدار کا ان کو حرم نظر آتا ہے. سرکار رب وفا غازی عباس علمدار کا جب حرم نظر آتا ہے ایک عجب کیفیت ہوتی ہے ظاہر کی. ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے, ایک عجب کیفیت کے ساتھ جب کربلا آتا ہے. یہی وہ ظاہر ہیں جو مولا غازی کا جب حرم دیکھتے ہیں تو دل جو ہے بے چین ہو جاتا ہے سرکار رب وفا کے دربار کو دیکھتے ہیں. مولا ان زائرین کو سلامت رکھے جو دنیا بھر سے آ رہے ہیں, ہاتھوں میں پرچم ہے اور ایک مشی کرتے ہوئے, مشایا کرتے ہوئے نجف سے کربلا پہنچ گئے مولا کے عزادار. ڈفرینٹ عزاداری کے طریقے ان کے ہیں. کسی کے ہاتھ میں پرچم ہے, کسی کے ہاتھ میں پانی ہے, کسی کے ہاتھ میں کھانا ہے, کوئی روتا ہوا آ رہا ہے کربلا کی طرف. عجب زمین ہے کربلا کی. سرکار رب وفا کے دربار میں آگے مولا شہنشاہ وفا جو ہیں سب سے پہلے ان کا جو ہے ویلکم کرتے ہیں. دیکھیں نا مولا کے زائرین کتنے بوڑھے ہیں, بوڑھے جوان مولا کے دربار میں آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. میری مائیں بہنیں آ رہی ہیں, بزرگ آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں. یہ سارے مولا کے عزادار ہیں. موقع لگی ہوئی ہیں یہاں پہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے باہر. ہر ایک زائر پہنچ گیا ہے مولا کے دربار کی طرف عزاداری کرتے ہوئے. لوگ بچوں کے ساتھ آئے ہیں, بوڑھوں کے ساتھ آئے ہیں کربلا. جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, مولا غازی کا دربار ہے نا, آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی دے گا, سونے کی جگہ بھی دیتا ہے, کھانا دیتا ہے, پانی دیتا ہے. کون سا ایسا دربار ہے دنیا میں جو آپ کو ہر چیز دیتا؟ وہ صرف در غازی عباس علمدار علیہ السلام ہے, یا ابو الفضل عباس علیہ السلام. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا رہا تھا کہ صرف شبیر کا در ہے یہ کہ پھیلائے ہیں ہاتھ, صرف غازی کا در ہے یہ پھیلائے ہیں ہاتھ, ورنہ یہ لوگ کہاں مانگ کے کھانے والے. اہل بیت علیہ السلام کے عشق میں دنیا بھر سے یہ زائرین آگے ہیں جو مولا کے دربار میں مولا کی خاطر جو ہاتھ کو پھیلائے. مولا یہ ہاتھ کبھی کسی کے آگے نہ پھیلایا جائے سوائے در اہل بیت علیہ السلام کے. مولا کے عشق میں یہ زائرین امام حسین علیہ السلام آگے ہیں جنہیں عشق امام حسین میں کھانا کھلایا جا رہا ہے. مولا غازی عباس علمدار کے حرم کے بعد بلینز کی تعداد میں پانی اتارا گیا ہے. زائرین کو سرو کیا جائے گا, مولا کے دربار سے کھانا بن رہا ہے, مولا کے زائر کی خدمت کی جا رہی ہے. کیوں بنی ہوئی ہے, ایک کیوں بنی ہے جس کے اندر سے زائرین ہاتھ کو پھیلائے ہوئے در غازی پہ, در امام حسین علیہ السلام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں مولا کے در کا کھانا دیا جائے. اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے جو ظاہر کربلا آ گیا مولا امام حسین علیہ السلام اور اصحاب الحسین و اولاد الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں 40 یعنی چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کرنے آ گیا. کچھ دن رہ گئے, صرف کچھ دن, کچھ راتوں کے بعد کربلا پیکڈ اپ ہو جائے گا زائرین سے. مولا کو روئیں گے, شام والی بی بی کا پرسہ دے گا ظاہر, اور ہسپتال دے کے کتنے دنیا سے چلے گا. اللہ جانے آنے والا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. مولا آپ سب کو اتنے زیادہ عطا فرما دیں. مولا کے زائر کی خدمت آپ دیکھیں کیسے کی جا رہی ہے.
ڈفرینٹ انداز ہیں، ڈفرینٹ طریقے عزاداری ہیں. پانی کوئی پلاتا ہے مولا کے دربار سے، کوئی مولا کے زائر کو کھانا دیتا ہے، کوئی سو رہا ہوتا ہے کسی کو اٹھاتا نہیں، کہتا ہے کہ تم درے غازی پہ سو رہے ہو، تم جنت امام حسین علیہ السلام پر آئے ہوئے ہو. تو یہی وہ جنت ہے جہاں اہل بیت علیہ السلام کے زائرین کے لک آفٹر کی جا رہی ہے. اور یہاں میں اربعین امام حسین علیہ السلام ہے. یہ جو دوسرا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا بھر سے زائرین گزرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں جب تھک جاتا ہے زائر ایسے سو جاتا ہے، سو رہے ہیں، فکر نہیں ہے گھروں کی، آگے اپنا گھر بار چھوڑ کر حسین ابن علی کے لیے جیسے مولا آئے تھے نا مدینہ چھوڑ کر کربلا، اسی طرح زائر امام حسین علیہ السلام آ گیا. یہ سارے مولا کے زائر ہیں جو آگے دنیا بھر سے امام حسین مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے. مولانا سب زائرین کو سلامت رکھیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے آئے ہیں، اولاد الحسین و صحاب الحسین علیہ السلام کے لیے. ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں جو مولا کے دربار آگے مولا کو پرسہ دینے کے لیے. قدم قدم پہ آج پانی ہے. ایک وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے مولا کو شہید کیا گیا. یہی وہ کربلا ہے، یہی وہ ارض سیدہ ہے، ارض نینوا ہے جہاں مولا کے زائرین آگے تھک گئے ہیں بیٹھ گئے مولا کے دربار آ کے. بالکل لائیو مناظر آپ عزاداری دیکھ رہے ہیں کربلا. دنیا بھر سے زائر پہنچ گیا مولا کے دربار میں پرسہ دینے کے لیے. ڈفرینٹ انداز میں عزاداری کی جا رہی، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے. ایام اربعین امام حسین علیہ السلام 2025 کا آغاز ہو چکا ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں ایام اربعین آنے میں. مولا آپ سب کو اذن زیارت عطا فرمائے جو تڑپ رہے امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کرنے کا. آپ سب کی جانب سے میں نائب زیارت ہوں مولا کے دربار سے کریم کربلا. آپ سب کو جلد از جلد مولا اذن زیارت عطا فرمائیں. اور اسی چینل خادم شام آفیشیل یوٹیوب پہ میں کوشش کروں گا کہ لائیو آؤں اور آپ لوگوں کو ڈفرینٹ مقامات مقدسہ سے جو ہے میں لائیو ویڈیوز دکھانے کی کوشش کروں گا. یہی کربلا ہے جہاں دنیا بھر سے زائرین آگے مولا کو پرسہ دینے کے لیے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اسی چینل خادم شام آفیشیل یوٹیوب پہ میں روز لائیو آتا ہوں، روز ڈفرینٹ ویڈیوز بناؤں گا. اس سے محرم سفر نہیں، آنے والے ایام میں بھی بعد از محرم سفر بھی انشاءاللہ مولا کے دربار سے آپ سب تک میں ویڈیوز لے کے آؤں گا اور آپ سب تک رہنمائی کروں گا آل محمد علیہ السلام کے دربار کی. مولا آپ سب کو اذن زیارت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اس چینل خادم شام آفیشیل یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں سب کے ساتھ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ در اہل محمد سے جناب زینب عالیہ کا خادم روز آتا ہے. مولا کے دربار سے بی بی جناب سیدہ زینب فاتح شام والی بی بی کا خادم آتا ہے. التماس دعا سلام یا علی مدد لبیک یا زینب لبیک ام المصائب.